گرامی قدر سامعین حضرات، دین اسلام کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس کے بارے میں جاننا ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے۔ عمومی طور پر کلمہ شریف کے حروف جو ہیں وہ پڑھ لینے والا یہ سمجھتا ہے کہ اب میں نے تمام اسلام کا احاطہ کر لیا ہے، تو اس طرح نہیں ہے۔ اگر اس طرح ہوتا تو یہ کلمہ طیبہ کے کچھ حروف پڑھنے میں اہل عرب کو بھی کوئی دشواری اس وقت پیش نہ آتی۔ اگر مقصد صرف یہ حروف ہی پڑھنے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں، باقی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتے رہیں گے۔ تو اس وقت وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ اس کا مطلب صرف یہ حروف پڑھنا نہیں، بلکہ اس کے کچھ تقاضے ہیں جو پھر پورا کرنا ضروری ہوتے ہیں۔ اور عرب زمانہ جاہلیت کے باوجود وعدہ پورا کرنے میں بڑے پکے تھے، کفایہ عہد ان میں تھا، اس لیے ان کا مسئلہ صرف یہ حروف پڑھنا نہیں تھا، زبانی کلمہ نہیں پڑھنا تھا، بلکہ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس کے اوپر پھر پوری طرح عمل کرنا ہوگا۔ اور یہ ان کے لیے بظاہر ایک مشکل بات نظر آتی تھی۔ اس لحاظ سے آج عہد حاضر کے مسلمان کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے۔ کسی اسکول میں جب کوئی طالب علم داخل ہوتا ہے، اس اسکول کے نظم و ضبط کی اس کو پابندی کرنا پڑتا ہے۔ جو اس اسکول کا یونیفارم ہے وہ اس طالب علم کو پہننا پڑتا ہے، جو ٹائم ٹیبل ہے اس کی پابندی کرنا پڑتی ہے، اور جو اسکول کی انتظامیہ کی ہدایات ہوتی ہیں ان پر اس کو عمل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک ایسا طالب علم ہو جو اس بات پہ بضد ہو کہ میں وقت پہ اسکول بھی نہیں آؤں گا، میں اسکول کا یونیفارم بھی نہیں پہنوں گا، میں اسکول کا سلیبس ہے اس کو بھی فالو نہیں کروں گا، میں جب دل چاہے گا چھٹی کر لوں گا، تو ایسا طالب علم اس اسکول کے لیے پہلے تو شاید قابل قبول ہی نہ ہو، اور دوسرا یہ اس کی نیک نامی کا سبب کہیں بھی نہیں ہو، بلکہ یہ الٹا اس کی بدنامی کا سبب ہو۔ تو آج جب ہم اسلام کے ادارہ میں داخل ہو گئے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا طرز زندگی، اپنا رہن سہن، اپنے معاملات وہ بھی اسلام کے مطابق ہے۔ جو اسلام میں داخل ہونے کے باوجود اسلام کی تعلیمات کو فالو نہیں کرتا، ان کی پابندی نہیں کرتا، تو وہ اسی بگڑے ہوئے طالب علم کی طرح اسلام کی بدنامی کا سبب بنتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک تاریخی واقعہ ہے جو اس کو بڑا واضح کرتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک ہندو آتا تھا اور وہ بیٹھتا تھا، تو آپ کی مجلس میں لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ عجیب بات ہے کہ حضرت سے اتنی عقیدت رکھتا ہے، اتنی محبت رکھتا ہے، احترام کرتا ہے، لیکن یہ مسلمان نہیں ہو رہا، اس کا معاملہ کیا ہے؟ اور سوری وہ ہندو نہیں تھا، وہ ایک یہودی تھا، یہودی آتا تھا۔ تو بھئی اس کا مسئلہ کیا ہے؟ کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ تو پھر کچھ عرصے بعد مریدوں
یا خدام میں سے کوئی بول پڑا، اس نے کہا یار سمجھ تیری نہیں آتی، تو آتا بھی ہے، آداب بھی بجا لاتا ہے، بیٹھتا بھی ہے ہمارے شیخ کے پاس، لیکن تو کلمہ نہیں پڑھتا، مسلمان نہیں ہو رہا، تیرا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بھی بڑے دنوں سے آ رہا ہوں اور میں بھی اسی کشمکش میں ہوں کہ کلمہ پڑھ لوں، مگر جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر اسلام لانا ہے حضرت بایزید بستامی جیسا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایسا اسلام میرے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر آپ لوگوں کی طرح کا کلمہ پڑھنا ہے اس سے پھر میں یہودی بھلا صحیح، کیونکہ میں اپنے اور تمہارے درمیان کوئی خاص فرق نہیں پاتا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اصل چیز ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی کچھ تقاضے ہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارا ایمان ہی نہیں ہے پہلے ایمان لے آؤ، نہیں، یہ ایمان کے ساتھ بعد میں بات کی گئی ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایمان تو لا چکے ہو، کلمہ پڑھ چکے ہو، دولت ایمان تمہیں میسر آ چکی ہے، اب اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے نقش قدم پہ نہ چلو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن۔ اسلام یہی ہے کہ سر تسلیم خم کر دیں، جو مزاج یار میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب اسلام لاتے تھے تو پھر اس کے بعد زندگی اسلام کے تقاضوں کے مطابق گزارتے تھے۔ رب تعالی نے ان کی جو شان بیان کی ہے قرآن پاک میں، اس میں اگر آپ غور کریں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں کو ان کی جانوں اور ان کے مالوں کے بدلے میں جنت عطا کر دی۔ جنت کے ساتھ سودا ہو گیا ان کا کہ ان کی اپنی ذات اور ان کے مال یہ سارے جو ہیں یہ ان کے کس لیے؟ یا اللہ کے لیے، یہ دین کے لیے، اس کے بدلے میں جنت کا سودا ہو چکا ہے۔ تو آپ میرے بھائی اور دوستو سمجھیں اس بات کو کہ اسلام تو یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ میرا سودا تو رب کی بارگاہ میں ہو چکا ہے، میں تو ایک ایسے مال کی طرح ہوں جس پہ میں خود کوئی ملکیت نہیں رکھتا، میں تو بکا ہوا مال ہوں اور راہ خدا میں بک چکا ہوں۔ اب میرا مالک حقیقی جو ہے، جو اللہ رب العزت ہے، وہ جس طرح چاہے گا میں اس طرح زندگی گزاروں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑی ہستی ہیں سلسلہ عالیہ چشتیہ کی، اور اپنے وقت کے بادشاہ تھے، بادشاہی چھوڑی تھی، دین کے روحانیت کے سلسلوں کو قبول کیا تھا، وہ بادشاہی چھوڑی تھی، پھر اللہ نے ان کو دلوں کی بادشاہی عطا فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ غلام خریدنا تھا، تو میں نے غلام خریدا، میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا غلاموں کے بھی کوئی نام ہوتے ہیں، آپ مجھے جس نام سے پکاریں گے میں بھاگا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کھاتے پیتے کیا ہو؟ اس نے کہا غلاموں کا بھی کوئی کھانا پینا ہوتا ہے، جو کھلا دیں گے میں اسی پہ راضی ہوں۔ پھر میں نے اسے کہا تم پہنو گے کیا؟ اس نے کہا غلاموں کے بھی کوئی پہناوے ہوتے ہیں، جو مجھے پہنا دو گے وہ میں پہن لوں گا۔ آپ فرماتے ہیں پھر مجھے غش آ رہا ہے کہ یہ چیز کہ ایک جو بکا ہوا غلام ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میری مرضی کوئی نہیں، اب میرے مالک کی مرضی، اور ایک ہم ہیں کہ ہم بھی اللہ کے حضور تو بکے ہوئے ہیں،
لیکن مرضی ساری اپنی کرتے ہیں، رسم و رواج، طرز زندگی، معاملات زندگی اپنی مرضی کے کرتے ہیں، اپنے خالق اور مالک کو ہم بھلا بیٹھے۔ دوستان دل کا ایک بات اور بھی ہے کہ ہم دنیا میں مالک نہیں ہیں، انسان دنیا میں مالک نہیں ہے اور انسان اصل نہیں ہے، انسان دنیا میں نائب ہے۔ قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم نے انسان کو نائب بنایا، اپنا اصل جو ہوتا ہے اس کا نائب ہوتا ہے۔ انسان خود اصل نہیں ہے، انسان نائب ہے، انسان مالک نہیں ہے۔ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ رب العزت کی ذات۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ لیکن آج پوری دنیا میں مسئلہ کیا ہے اور جھگڑا کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے، اپنا اختیار، اپنی مرضی۔ ملکیت کے تو یہی حقوق ہوتے ہیں نا، کہ اپنی ملکیتی حقوق کا یہ ہوتا ہے کہ اپنی چیز میں جس طرح چاہے انسان تصرف کر سکے کیونکہ وہ مالک ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ ہم مالک نہیں ہیں، ہم مملوک ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارا سودا ہوا۔ جب ہم نے اسلام قبول کر لیا تو پھر ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، ہمارے اختیارات نہیں ہیں، پھر ہمارے اختیارات وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع اور فرما برداری۔ آپ اس بات کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ سے ایک کافر شخص نے پوچھا کہ کیا آپ کی عبادت جو ہے وہ ہر وقت ہوتی ہے، 24 گھنٹے آپ عبادت کر سکتے ہیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ہم 24 گھنٹے عبادت کریں۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے جملہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی سنت پہ کرتے ہیں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا۔ اور جب بندہ مومن اپنا سارا کچھ حضور علیہ السلام کی طریقے کے مطابق کر لے اور سنت کے مطابق کر لے تو پھر اس کی پوری زندگی عبادت میں گزرتا ہے، وہ ہر وقت عبادت کرنے والا ہے۔ یہ حضرت مولا علی شیر خدا نے جواب دیا۔ تو دوستان کا آج بندہ مومن کا یہی مسئلہ ہے۔ آج دنیا کے اندر مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اسلام کے صحیح معنی اور مفہوم اور اسلام کے تقاضوں سے پوری طرح واقف نہیں ہیں یا پوری طرح ان پر پھر عمل پیرا نہیں ہے۔ اسلام ہماری جو رہنمائی کرتا ہے، اگر آپ اس میں غور کریں اور پھر موجودہ دنیا کے اوپر غور کریں تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا فرق معلوم ہوگا۔ یورپ آج دنیا سمجھتی ہے کہ ترقی کے عروج پہ ہے، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان پہ تو خوب عمل کرتے ہیں۔ مثلا ایک شخص تھا، وہ ایک جگہ نوکری کرتا تھا یورپ میں، تو جب اس کی ڈیوٹی ختم ہوتی وہ ایک پیزے والی دکان پہ جاتا اور وہاں سے پیزا لیتا تھا، کھاتا تھا، روزانہ اس کا معمول تھا۔ تو پہلے دن اس نے جب اس کا ریٹ پوچھا تھا تو وہ تھوڑا سا زیادہ تھا، لیکن جب دوسرے دن وہ گیا تھا کھانے تو اس کا ریٹ تھوڑا سا کم ہو چکا تھا، لیکن چونکہ اس نے جو پہلے دن پوچھا تھا وہ اس کے مطابق پیسے دے کر آ جاتا تھا، تو ان کو خیال نہیں رہا، لینے والوں کو بھی۔ تو 4-5 دنوں کے بعد وہ جو شاپ ہے اس کا ایک بندہ ہے، اس نے کہا کہ آپ 3-4 دنوں سے لگاتار آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں لگاتار آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا
آپ پھر کتنے پیسے دے کر جاتے ہیں؟ اس نے کہا میں تو اتنے دے کر جاتا ہوں جو وہ دیتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ کے اتنے پیسے جو ہیں وہ ہماری طرف زیادہ بن گئے ہیں، روزانہ جب ہم حساب کرتے تھے تو تھوڑے سے پیسے بڑھ جاتے تھے، ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ معاملہ کیا ہے، تو تھوڑا سا ہم نے اس کو سر چوٹ کیا، اور چونکہ 3-4 دن لگاتار یہ بات آ رہی تھی اور آپ بھی، ہم نے نوٹ کیا کہ کون سا گاہک ہے جو لگاتار آ، تو ہم نے چیک کیا تو وہ آپ ہی تھے۔ بہرحال یہ آپ کی امانت ہے، یہ آپ لے لیں۔ بظاہر یہ واقعہ ایک بڑا دیانتداری پہ مبنی ہے، لیکن آپ میرے بھائی اور دوستو اس کا تجزیہ بھی سنیں کہ یورپ کے لوگوں کو یہ دیانتداری اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں سکھائی گئی، یہ ان کے دین کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ دین پہ آپ وہ یقین ہی نہیں رکھتے، یہ ان کے تجارتی اصول کا حصہ ہے۔ بات سمجھ لیں اب یہ ان کی دیانتداری، یہ ان کے تجارتی اصول کا حصہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دیانتداری سے تجارت کریں گے تو ہماری تجارت آگے بڑھے گی۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، جب اسی یورپ کے دیگر ممالک کے ساتھ معاملات آتے ہیں اس وقت وہ یہ سارے اصول اور ضابطے بھول جاتے ہیں۔ یہ ایک مثال نہیں، اس کی کئی مثالیں موجود ہیں کہ ملکوں کی سطح پہ جب بھی معاملات ہوئے ہیں ان لوگوں نے بددیانتی کی ہے، ان لوگوں نے فرار سے کام لیا ہے، ان کا ایک دورہ بیار ہے، مسلم دنیا کے ساتھ ہمیشہ وہ دورے رویے سے پیش آتے ہیں، یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اب ایک اور بات سنیں کہ ہمارے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی اس میں یہ کوئی فرق نہیں تھا کہ آپ نے گھر میں امانتداری کرنی ہے یا دکان پہ کرنی ہے، لیکن ملکوں کے معاملات جب کرنے ہیں تو وہاں بے ایمانی کر لیں، نہیں۔ یہ فرق ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور یورپ کی تعلیمات میں، کہ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ آپ جہاں ہیں، جس وقت ہیں، جس جگہ ہیں، آپ ہمیشہ ایمانداری سے کام لیں، دیانت سے کام لیں۔ دیانتدار تاجر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل قیامت کے دن وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کی صف، اور بہت ساری اس میں مثالیں موجود ہیں۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یورپ کا اور یہ ہمارا فرق ہے، اس دنیا کا اور اس دنیا کا ہمارا یہ فرق ہے کہ ہمیں جو چیزیں سکھائی گئی ہیں وہ ہر حال میں یہ ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کرو، جن چیزوں سے منع گیا ان سے باز آ جاؤ اور پوری طرح اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ آج دوستان ذوالفقار میں تاریخ کے صفحات میں پڑھ رہا تھا، میں آپ کو ضرور سناتا ہوں، اور یہ سچی بات ہے کہ جب اسلام پھیل رہا تھا تو جہاں اسلام نہیں پہنچا تھا ان ممالک کے بادشاہوں کے ظلم و ستم سے گھبرائے ہوئے لوگ جہاں تک اسلام پہنچ چکا ہوتا تھا ان ممالک کے لوگوں کو کہتے تھے کہ یار کوئی ایک آدھ مسلمان ہماری طرف بھی بھیج۔ ایسی ہماری تاریخ رہی ہے کہ وہ ممالک جن میں ابھی اسلام نہیں پہنچا تھا وہ ان کے بادشاہ ان پہ ظلم و ستم جب کرتے تھے تو ان کو پتہ چلتا تھا پڑوس میں اسلام آیا ہے، وہاں عدل ہے، انصاف ہے، وہاں اس طرح کی صورتحال ہے، تو وہ کہتے تھے یار کوئی ایک آدھ مسلمان ہماری طرف بھی بھیجو۔ لیکن آج کیا ہمارے پاس کوئی ایسے مسلمان ہیں کہ جن کو ہم پیش کر سکیں کہ یہ ہے مسلمانوں کا کردار، یہ ہے ہماری تربیت، یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے اور اس سے آپ فیض لیں؟ میرے بھائی اور دوستو، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ عملی طور پر مسلمان دین اسلام کے تقاضے پورے کرنے سے قاصر ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں لوگ ہمیں عزت و احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، ورنہ مسلم دنیا کا اور مسلمانوں کا بڑا ہی احترام رہا ہے، بڑا ہی وقار رہا ہے، اور مسلم حکمران بھی ایسے گزرے ہیں کہ جن کے واقعات آپ کو بتائے جا سکتے ہیں۔ میں پڑھا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ایک شخص ملنے کے لیے آیا اور اس نے، وہ سائل تھا، اپنی بات جب ختم کر لی اور پھر پوچھنا شروع کر دیا کہ حضور آپ ٹھیک ہیں، مزاج ٹھیک ہے؟
تو انہوں نے چراغ گل کر دیا اور وہاں پہ ایک دیا منگوایا اور وہ جلا دیا. تو اس نے کہا حضور سمجھ نہیں آئی. پر میں بتاتا ہوں، یہ چراغ بیت المال کا جل رہا تھا جب تک امور سلطنت چل رہے تھے، تو آپ اپنی بات کر رہے تھے ایز اے سائل کے، تو اس وقت تو یہ ٹھیک تھا. لیکن اب آپ نے میرا ذاتی طور پہ حال چال پوچھنا شروع کر دیا، تو اب میں مناسب نہیں سمجھتا کہ بیت المال کے پیسوں سے چراغ جلتا رہے اور ہم آپس میں گپے لگاتے رہے. تقویٰ دیکھیں آپ، پارسائی دیکھیں، کتنا تیل خرچ ہو جانا تھا مثلا، یہ بھی آپ سوچ لیں. لیکن ہمارے ایسے عادل حکمران بھی گزرے ہیں، ایسے مسلم حکمران بھی گزرے ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ اتنی دیر کے لیے بھی بیت المال کا پیسہ خرچ نہیں ہونا چاہیے. آج تو پوری دنیا کے اندر بالخصوص پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اب اس بات پہ جھگڑا نہیں ہے کہ کوئی صادق و امین ہے یا نہیں، اب اس بات پہ جھگڑا ہے کہ بڑا چور کون ہے اور چھوٹا چور. یقین جانے مسئلہ اب یہ ہے، اب یہ نہیں ہے کہ کون چور نہیں ہے یا کون ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ بڑا چور کون ہے یا چھوٹا کون ہے، لیکن چور ہی چور ہے. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، نہ ہمارے دین کی یہ تعلیمات ہیں، نہ ہمارے اسلام کی یہ تعلیمات ہیں. دین اسلام صاف ستھرا اور خوبصورت اور روشن اور راہ ہدایت والا دین تھا. آج ہم اس سے دور ہو گئے اور اس کی سنہری اور ابدی تعلیمات جو ہیں ان کو پس سے پشت ڈال دیا ہے، جس کے نتیجے میں آج ہم یہ سب دیکھ رہے ہیں. دوستان ذوالفقار، اولیاء اللہ نے اپنا اسوہ، اپنا نمونہ ہمارے سامنے رکھا. 7 رجب ہے، 6 رجب کو اس سے پاک ہوتا ہے حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز کا. عالم کفر کے سینے میں، ہندوستان میں اس وقت شرک کا گڑھ تھا، ڈیرا لگایا، اپنے ایمان، استقامت، ایثار، خلوص اور محبت سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو مسلمان بنایا. اور دوستان کا داتا صاحب نے اور یا اللہ نے ہمارے سامنے یہ نقوش اپنے رکھے ہیں. اگرچہ اب تو بعض لوگ جو ہیں اور یا اللہ کے حوالے سے بھی زبان تان کھولتے ہیں، لیکن ان کو سمجھنا چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر دین اسلام کی تعلیمات کے فروغ کے لیے اور یا اللہ کی خدمات ناقابل فراموش.